السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، مجموعہ محاضرہ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ عائشہ تیموریہ کے آخری 3 اشعار پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے شروع کے 3 اشعار پر گفتگو کی تھی، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ تیموریہ نے کہا: ما عاقنی خجلی عن العلیا ولا سدل الخمار بلمتی ونقابی۔ عاقا یعوق باب نصرہ انصرو سے، جس کا معنی ہوتا ہے روکنا، رکاوٹ ڈالنا، اور خجل، خجل کا معنی ہوتا ہے حیا، شرم، شرمندگی، اور بعض نسخوں میں یا بعض روایات میں خجلن کے بجائے حجلن ہے۔ ما عاقنی حجلی، جس کا معنی ہوتا ہے پانزیب۔ تو کوئی بھی مفہوم لے سکتے ہیں، دونوں مفہوم صحیح ہے۔ اور علیا کا معنی بلندی، اور سدل، سدل کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، اور الخمار کا معنی ہوتا ہے دوپٹہ جمع خمر، اور لمہ، لمہ یہ اصل میں بالوں کی ایک قسم ہے۔ آدمی 3 قسم کے بال رکھتا ہے۔ نمبر 1 لمہ، نمبر 2 جمہ، نمبر 3 وفرہ۔ تو لمہ اس بال کو کہتے ہیں جو کان کی لو تک پہنچے۔ شعر یدلی علی شہمۃ الاذن، وہ بال جو کان کی لو تک لٹکے پہنچے تو اس کو لمہ کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد چہرہ یا کندھا ہے۔ اور بال رکھنے کی جو دوسری قسم ہے، جس کو جمہ کہا جاتا ہے، وہ بال جو کندھے پر لٹکیں تو اس کو جمہ کہا جاتا ہے۔ اور وفرہ وہ بال جو کان کے اوپر تک ہوں، تو بال کی اس قسم کو، اس طریقے سے بال رکھنے کو وفرہ کہا جاتا ہے۔ اور نقاب، یہ برقع جس کو کہا جاتا ہے۔ تو عائشہ تیموریہ نے کہا: ما عاقنی خجلی عن العلیا ولا سدل الخمار بلمتی ونقابی۔ کہا کہ میری حیا، میری شرم و حیا نے مجھے بلندی سے نہیں روکا، اور نہ ہی چہرے پر میرے نقاب اور دوپٹے کے لٹکانے نے مجھے روکا۔ اور اگر خجل کے بجائے ہم حجلی پڑھیں تو ترجمہ ہوگا: میری پانزیب نے مجھے بلندی سے نہیں روکا، اور نہ ہی میری نقاب اور میرے دوپٹے کے لٹکانے نے چہرے پر مجھے روکا۔ اب کس سے روکا، اس کا تذکرہ اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ تو آئیے پہلے اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ ما عاقنی، ما عاقا فعل ہے، اور نی یہ مفعول بھی مقدم ہے، اور خجلی یا حجلی مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ عاقا کا فاعل ہے۔
اور عن العلیا یہ جار مجرور مل کر کے آقا فعل کا متعلق ہے، تو ما آقا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ولا صدر الخمار، ولا صدر الخمار بلمتی و نقابی، تو یہ واو حرف عطف ہے خجلی عن العلیا پر، یعنی ما عاقنی خجلی عن العلیا ولا صدر الخماری، تو صدر مضاف اور خمار مضاف الیہ، اور بلمتی با حرف جر اور لمہ مضاف یا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ مجرور ہوا با حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہو گیا صدل مصدر کا۔ اور و نقابی، صدل الخماری و نقابی، تو یہ بھی واو حرف عطف ہے اور نقاب مضاف یا مضاف الیہ ہے۔ اب اگلا شعر پڑھیں گے اور اس شعر سے اسے جوڑیں گے، تب مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ عن طی مزمار الرحان اذا اشتکت صعب السباق مطامح الرکاب۔ طی، طوی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا سمیٹنا، اور مزمار الرحان، مزمار الرحان کا معنی ہے، مزمار کا معنی ویسے ہوتا ہے میدان، اور مزمار الرحان دونوں ملا کر کے ہوگا میدان گھوڑ دوڑ، یعنی وہ میدان جس میں گھوڑے کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی جس پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو اسی کو میدان گھوڑ دوڑ کہا جاتا ہے۔ اشتکت، اشتکا اشتکی کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنا باب افتعال سے، اور صعب السباق، صعب کا معنی دشواری مشکل ہونا، اور سباق کا معنی مقابلہ، اور مطامح الرکاب کا معنی بڑے بڑے شاہ سوار۔ تو پہلے شعر سے ہم جوڑ کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شاعرہ نے کیا کہا؟ ما عاقنی خجلی عن العلیا ولا صدر الخمار بلمتی و نقابی عن طی مزمار الرحان اذا اشتکت صعب السباق مطامح الرکاب۔ کہا کہ میری شرم و حیا نے یا میری پانزیب نے مجھے بلندی سے نہیں روکا، اور میرے چہرے پر دوپٹے اور نقاب کے لٹکانے نے مجھے نہیں روکا۔ کس چیز سے؟ عن طی مزمار الرحانی، میدان مقابلہ کو طے کرنے سے، جب کہ بڑے بڑے شاہ سوار مقابلے کی سختی کی شکایت کر رہے تھے۔ تو عن حرف جر اور طی مضاف اور مزمار مضاف الیہ مضاف، الرحان مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ ہوا طی مضاف کا، اور طی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہو گیا عن حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہو گیا متعلق ثانی صدل مصدر کا، متعلق اول بلمتی اور متعلق ثانی عن طی مزمار الرحانی۔ اور اذا اشتکت، اشتکت فعل ہے، اور مطامح الرکاب یہ مضاف و مضاف الیہ مل کر کے اشتکت کا فاعل ہے، اور صعب السباق یہ مفعول بھی ہے۔ تو یہ اذا ظرفیہ ہے، پورا جملہ ظرف پر دلالت کرتا ہے۔ تو شاعرہ نے کہا کہ میری شرم و حیا نے یا میری پانزیب نے بلندی کے حصول سے مجھے نہیں روکا، اور نہ ہی میرے پردہ کرنے نے مجھے میدان مقابلہ کو سر کرنے سے مجھے روکا، جبکہ بڑے بڑے شاہ سوار
بڑے بڑے شہسوار مقابلہ کے سخت ہونے کی شکایت کر رہے تھے۔ تو عائشہ تیموریہ یہ کہہ رہی ہے کہ پردہ، شرم و حیا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے پردے پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی حق تلفی ہے کہ انہیں پردے میں ڈال کر کے اور گھر کے اندر بند کر دیا جائے، اس سے ان کی آزادی چھن جاتی ہے۔ تو عائشہ تیموریہ یہ کہہ رہی ہے کہ آدمی شرم و حیا کو اپناتے ہوئے، یعنی ایک عورت شرم و حیا کو اپناتے ہوئے ترقی کر سکتی ہے، اور شرم و حیا اور پردہ کرنا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آخر میں کہا بل سولتی فی راحتی و تفرسی فی حسن ما اسعى لخیر مآبی۔ سولتن کا معنی ہوتا ہے غلبہ، رعب و دبدبہ، جمع سولات، اور راحتن کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی، راحتن کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی، باطن الید یعنی ہاتھ کا اندرونی حصہ بھئی ہتھیلی، جمع راحت، اور تفرس کا معنی ہوتا ہے فہم و فراست، تفرس کا معنی فہم و فراست، اور مآب کا معنی ہوتا ہے مقصد۔ کہا بل سولتی فی راحتی و تفرسی فی حسن ما اسعى لخیر مآبی۔ کہا بلکہ میرا غلبہ، میرا دبدبہ میری ہتھیلی میں ہے، اور میری فہم و فراست اس چیز کی خوبی میں ہے، اس چیز کی اچھائی میں ہے کہ میں بہترین مقصد کے لیے کوشش کرتی ہوں۔ تو بل سولتی فی راحتی، سولتی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہوگا، اور فی راحتی سولتی کائنۃ فی راحتی، موجودۃ فی راحتی، تو موجودۃ یا کائنۃ کا متعلق ہوگا جار مجرور مل کر کے، اور و تفرسی مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ بھی مبتدا ہے، اور فی حسن ما اسعى لخیر مآبی، فی حرف جر، حسن مضاف اور ما موصولہ مضاف الیہ، اسعى فعل اور انا کے ضمیر فاعل، لام حرف جر، خیر مضاف اور مآبی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا اسعى فعل کا، اسعى فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے پھر یہ مصدر کے معنی میں ہو کر کے مضاف الیہ ہو جائے گا حسن مضاف کا، اور حسن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ تفرس جو مصدر ہے اس کا متعلق ہوگا، اور اس طریقے سے یہ پورا جملہ ہوگا۔ تو شاعرہ نے کہا کہ میرا غلبہ، میرا دبا میری ہتھیلی میں ہے، اور میری فہم و فراست اس خوبی میں ہے جس بہترین مقصد کے لیے میں کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ عائشہ تیموریہ کے آخر کے تین اشعار تھے جن پر گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حصول علم میں محنت کرتے ہوئے حصول علم کے جو ذرائع اور اسباب ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔